4 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أصحنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم لبعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم صدق الله العظيم۔ فَإِذَا پس جب لقیتم تمہارا سامنا ہو الذین ان لوگوں سے کفروا جو کافر ہیں فضرب الرقاب تو ان کی گردنوں کو مارو حتیٰ یہاں تک اذا اخصنتموہم جب تم اچھی طرح ان کا خون بہا لو فشد الوثاق تو جو باقی بچ جائیں انہیں مضبوطی سے قیدی بنا لو فَإِمَّا پس اس کے بعد منن احسان کرتے ہوئے یا تو ان کو چھوڑ دو اما فداءً یا ان سے فدیہ لو حتی تضع الحرب اتنی دیر تک جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اپنے اوزار رکھ دیں وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وہ خود ان سے انتقام لے لیتا وَلَكِنْ لیکن اللہ چاہتا ہے بعض سے بعض کو آزمائے اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے اللہ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ پچھلی آیات میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے کفار کو واضح کر دی۔ اب جب کفار کو واضح کر دیا گیا تو اب ان کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو سامنا ہو وہ تمہارے ساتھ جنگ پر اتر آئیں اور مقابلہ کرنا چاہیں اور کفار بھی وہ کہ جو مشرک ہیں جو شدت پسند ہیں کہ جو مسلمانوں کو زبردستی روک رہے ہیں دین سے تو کیا کرو فضرب الرقاب ان کی گردنوں کو مارو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا انہیں قتل کرو کیونکہ قتل کرنے کے لفظ میں وہ شدت نہیں ہے جو گردنیں مارنے کے لفظ میں شدت ہے، کہا ان کی گردنیں مار دو کہ جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں جو مسلمانوں کو زبردستی اسلام سے روکتے ہیں ایسے کفار جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں جب تمہارا ان سے سامنا ہو تو ان کی گردنوں کو مارو فشد الوثاق پھر جو بچ جائیں انہیں مضبوطی سے قیدی بنا لو، چھوٹ کر جانے نہیں چاہیے، بھاگنے نہیں چاہیے، انہیں کسی قسم کی رعایت مت دو، سختی سے انہیں قیدی بنا لو جو بچ جائیں۔ اب اس کے بعد تمہارے امیر کے پاس اختیار ہے، تمہارے سربراہ مملکت کے پاس اختیار ہے، کیا وہ چاہے تو احسان کر کے انہیں چھوڑ دے اور چاہے تو فدیہ لے کر چھوڑے۔ اب یہ کیوں کہا؟ جس چیز میں اسلام کی بہتری ہے وہ کرے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طرح کے عمل کر کے دکھائے۔ بدر میں کچھ قیدیوں کو حضور نے قتل کروا دیا، کچھ قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑا گیا،
کچھ پر احسان کر کے بغیر فدیے کے چھوڑا گیا، اور کچھ قیدیوں سے مسلمان قیدیوں کا تبادلہ کروایا گیا۔ یہ چاروں عمل حدیث پاک میں حضور سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سربراہ مملکت کو یہ اختیار ہے، وہ چاروں میں سے جو بھی عمل کرے وہ درست ہوگا، لیکن چاروں کے اندر سربراہ مملکت کو دیکھنا ہوگا اسلام کا فائدہ کس میں ہے۔ اگر قیدی ایسے ہیں کہ جن سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر ان پر احسان کیا گیا تو یہ کلمہ پڑھ جائیں گے، تو ان پر احسان کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ جن سے یہ توقع ہے کہ اگر ان پر احسان کیا جائے تو یہ کلمہ پڑھ لیں گے، تو ان سے بدلہ نہ لیا جائے۔ اگر ایسے نظر آ رہے ہیں کہ یہ کیا کریں گے، اگر انہیں چھوڑا جائے تو یہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کریں گے، تو ان کی گردنوں کو اڑا دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں نہ چھوڑا جائے۔ اگر ایسے ہیں کہ جن سے فدیہ لیا جائے تو وہ فدیہ دے کر اپنی گردنیں چھوڑا لیں گے، اسلام کو اس پیسے کا فائدہ ہوگا، لیکن وہ جا کر دوبارہ جنگ کی منصوبہ بندی نہیں کریں گے، تو ایسوں سے فدیہ لے کر چھوڑا جائے۔ اور کوئی ایسے ہیں کہ اگر ان کے بدلے میں مسلمان قیدیوں کا تبادلہ کروانا پڑے تو مسلمان قیدیوں کا تبادلہ کروا لیا جائے۔ یہ چاروں عمل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، تو سربراہ مملکت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ حالات کے مطابق فیصلہ کرے، لیکن یہ بچ کر نہیں جانے چاہیے۔ وہ مشرکین جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، وہ کفار جو اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو زمین سے مٹانا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف ہر وقت مصروف عمل رہتے ہیں، جو اسلام کو روئے زمین سے ختم کرنا چاہتے ہیں، کہا گیا جب بھی ان سے سامنا ہو ان کی گردنیں اڑا دو۔ شدت کا لفظ بولا گیا، یہ نہیں کہا گیا قتل کرو، کہا گردنیں اڑا دو ان کی، اور جو بچ جائیں انہیں قیدی بنا دو، پھر اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے لو۔ اور یہ جنگ تم نے کب تک لڑنی ہے؟ حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ دشمن ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ جنگ تم نے اتنی دیر تک جاری رکھنی۔ اب دشمن ہتھیار ڈالنے پر کب مجبور ہوگا؟ جب تمہاری طاقت کی دھاگ اس کے دل میں بیٹھ جائے، جب اسلام چھا جائے، جب مسلمانوں کی قوت سپر پاور کی شکل اختیار کر جائے، اتنی دیر تک جنگ کا سلسلہ تم نے جاری رکھنا ہے۔ جتنی دیر تک دشمن تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ ہو جائے، تم نے اپنی جنگ کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ روئے زمین پر صداقت کو منا کر چھوڑنا ہے، روئے زمین پر اسلام کی حقانیت کو قائم کر کے چھوڑنا ہے۔ حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ دشمن اوزار رکھنے پر مجبور ہو جائے۔ پھر کہا گیا اگر اللہ چاہتا تو خود انتقام لے لیتا۔ کن صورتوں میں؟ اللہ چاہتا تو کافروں کو یوں ہی برباد کر دیتا، یوں ہی تباہ کر دیتا۔ اللہ چاہتا تو انہیں ایسی بیماریاں لگاتا کہ جن بیماریوں سے یہ مر جاتے، یہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہتے، یہ معذور ہو جاتے، یہ بستروں سے لگ جاتے۔ اللہ چاہتا تو ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے انہیں فکر معاش میں اتنا ڈالتا کہ مسلمانوں کے خلاف انہیں سازشیں کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ اللہ چاہتا تو خود بھی انتقام لے لیتا، یا دوسری شکل اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج کر ان کی گردنیں اڑوا دیتا، جس طرح اس نے بدر میں فرشتے بھیجے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان خود فرماتے ہیں کہ ہم ایک کافر کی طرف دوڑتے تھے، لیکن ہمارے پہنچنے سے پہلے اس کی گردن زمین پر ہوتی تھی، ہم حیران تھے کہ مارنے والا نظر کوئی نہیں آ رہا لیکن گردنیں اڑ رہی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں فلاں کافر کو
دیکھا تم نے اس کو گرتے ہوئے؟ جی گرتے ہوئے دیکھا، لیکن گرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا گرانے والا جبریل امین تھا۔ تو اللہ چاہتا تو فرشتوں کے ذریعے بھی یہ کر سکتا تھا کام، کوئی تمہارا محتاج نہیں ہے اللہ، کہاں نہیں، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، تمہارے بعض کو بعض سے اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ کیا؟ کون صبر کا پیمانہ چھوٹنے نہیں دیتا، کون صابر رہتا ہے، کون جنگ کی مشکلات کو برداشت کرتا ہے، کون جنگ کے میدان میں پوری استقامت سے کھڑا رہتا ہے، کون ہے جو پیٹھ پھیر کر بھاگتا نہیں ہے، کون ہے جو اسلام کی حقانیت کی خاطر اپنا خون دیتا ہے، کون ہے جو اسلام کی حقانیت کی خاطر تلوار اٹھاتا ہے اور پھر لا الہ منوا کر چھوڑتا ہے۔ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے، باقی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ساری روئے زمین پر اسلام کو عروج نہیں دے سکتا، وہ دے سکتا ہے۔ کہا اللہ تم میں سے بعض کو بعض سے آزمانا چاہتا ہے کہ کون صبر کرتا ہے، کون زخم سہ کر بھی اس کا شکر ادا کرتا ہے، کون زخمی ہو کر بھی پھر اس کی ذات کی بارگاہ سے میں راضی رہتا ہے۔ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، لن یضل اعمالهم، اللہ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ کتنا اجر دے گا اللہ؟ اتنا اجر دے گا کہ جب ایک شہید زمین پر اپنی سواری سے گرتا ہے، وہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، جنت میں اس کا محل پہلے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر کتنا بڑا اعزاز ہے۔ شہید کے لیے غسل نہیں ہے، حکم ہے کہ اسے غسل نہ دیا جائے، شہید کو کفن نہ دیا جائے، اسی لباس شہادت میں اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیا جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن تمام شہداء اپنی اصلی حالت میں آئیں گے، اسی طرح جسم سے خون بہہ رہا ہوگا، اسی طرح لباس خون سے بھرا ہوا ہوگا، اسی طرح زلفیں اٹی ہوئی ہوں گی، اسی طرح دستاریں بکھری ہوئی ہوں گی، اور میدان میں آئے گا اور اللہ تعالی عز و جل اہل محشر کو کہے گا دیکھو یہ وہ خوش بخت ہیں جنہوں نے میری ذات کی خاطر خون بہایا تھا۔ اللہ اسی شان سے انہیں میدان میں کھڑا کرے گا۔ یہ عزت دی جائے گی ان لوگوں کو کہ جو اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن میں کیا کہا؟ انہیں مردہ مت کہنا، تصور بھی نہ کرنا ان کے مردہ ہونے کی۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں، اور جس طرح تم دنیا میں روٹی کھاتے ہو وہ اللہ کے ہاں وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، لیکن تمہیں روئے زمین پر اللہ دے رہا ہے اور انہیں اپنی جنت میں بٹھا کر حوروں کے جرمٹ میں اللہ رزق دے رہا ہے۔ وَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔